اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو، اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورۃ فاتحہ میں ارشاد فرمایا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اور ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کے رستے پر جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو اب تھوڑا سا غور کیا جائے، اللہ نے ہمیں کیا نقطہ ارشاد فرمایا ہے اس قرآن پاک میں کہ انعام یافتہ لوگ۔ اب غور کریں تو انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ یہاں یہ جو رسول ہوتے ہیں یا نبی ہوتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے راستے پر چلو، میرے رسول کے راستے پر چلو۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، ہمارے لیے ایک قسم کی دعا ہی ہے۔ تو ذرا سا سوچنے پر پتہ چلا کہ یہ انعام یافتہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کے ولی، سبحان اللہ، بے شک اللہ کے ولی، بے شک نہ تو یہ نبی ہے نہ تو یہ رسول ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اب ہماری تاریخ میں بھی کافی زیادہ اولیاء اللہ ہیں جو جن کے نام سے بھی آپ واقف ہیں، جیسا کہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح اور کافی زیادہ اولیاء اللہ ہیں۔ تو اسی ضمن میں ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں کہ ہمارے ایک پیر بھائی ہیں جن کا نام ہے ارشد صاحب، محمد ارشد صاحب۔ وہ اکثر اوقات یہاں پہ کچھ چیزیں وغیرہ بھی لیا کرتے تھے، آلو پیاز لیا کرتے تھے، تو اس مسجد میں بھی نماز پڑھا کرتے تھے، شاید کچھ لوگ آپ میں سے بھی انہیں جانتے ہوں۔ کچھ چند دن پہلے وصال فرما گئے اس دنیا سے، اور ان کے وصال پہ، ان کی تدفین پہ ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ پیش آیا۔ کیا واقعہ پیش آیا کہ جب ہم ان کی نماز جنازہ پڑھ کر قبر کے پاس چلے گئے اور ان کو جب قبر کی طرف لایا جا رہا تھا تو ان کے جو پیر و مرشد، ہمارے پیر و مرشد ہیں، وہ اللہ کے بڑے کامل ولی ہیں، انہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کی ہوئی ہے، تو وہ اپنے مرید کی قبر میں کھڑے ہو کر درود تاج پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، درود تاج کی تلاوت فرما رہے تھے کہ اتنے میں قبر کے اندر سے خوشبو آنا شروع۔ سبحان اللہ، یہ بھائی میرے بھائی ہیں، یہ میرے والد صاحب ہیں، میں خود ہوں، ہم تینوں اس بات کے گواہ ہیں، ہم موقع پہ وہاں پہ موجود ہیں۔ اکثر اوقات ہم نے سنا ہے کہ لوگ جو نیک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا ہی میں ظاہر فرما دیتا ہے کہ یہ میرا نیک بندہ، بے شک، اور جب ان کو قبر کے پاس لا کر قبر کے اندر اتارا گیا تو لوگوں نے فرمایا کہ اس کا جو چہرہ ہے، ان کا جو چہرہ ہے وہ دائیں طرف کا ہے۔ تو دیکھا تو پیر و مرشد نے ہمارے فرمایا کہ دیکھیں ان کا چہرہ اپنے آپ ہی دائیں طرف مڑ گیا۔ سبحان اللہ، اور آگے کیا خوبصورت واقعہ پیش آیا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب یہ فرمایا نا پیر و مرشد نے کہ جب جو نیک بندے ہیں، نمازی بندے ہیں 5 وقت کے، اور جو باشرہ بندے ہیں وہ قریب آ گئے اور درود و سلام پڑھنا شروع کیا سب نے، اتنے میں ان کو جب قبر میں اتارا گیا اور قبر میں اتارنے کے بعد جب ان کا چہرہ خود بخود دائیں طرف مڑا اور ان کی آنکھوں میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ آنسو اکٹھے ہو گئے، سبحان اللہ، اور دائیں آنکھ سے آنسو ادھر بہ رہے ہیں۔ یہ اب کبھی بھی آپ نے کبھی ایک جو جس شخص کی روح پرواز کر گئی ہے، آپ اس سے یہ تقاضا نہیں کرتے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ ہاں کبھی الٹی آ جاتی ہے، منہ کے اندر پانی آ جاتا ہے، خون آ جاتا ہے، کبھی آنکھوں کے اندر آنسو نہیں آتے۔ یہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی نشانیاں ظاہر کرتا ہے، جو خوشبو آئی سارے۔ اب ان کا عمل کیا تھا؟ وہ ایک اللہ کے ولی کے لڑ لگے، سبحان اللہ، اور انہوں نے اپنی زندگی میں مسجد کی خدمت کی، نیک کام کیے، اور جو اللہ کے ولی نے انہیں فرمایا اس پر عمل کیا۔
اب اس بات سے بھی ان کی بخشش کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے ایک اور پیر بھائی یا ڈاکٹر صاحب، ان کو جب وہ دفن کیا گیا اسی رات ان کو خواب آئی، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی، سبحان اللہ، آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، اور جو خواب دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جو فوت ہوئے ہیں ان کے پیر ان کو پکڑ کے محفل کے اندر سے راستہ بنتا ہے اور ان کو سرکار علیہ صلی اللہ علیہ السلام مبارک کی مبارک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اب اندازہ لگایا جائے کہ ان کا اب ہمارے ساتھ بھی وہ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہم نے بس ان کا یہ عمل دیکھا زیادہ کہ جو بات اللہ کے ولی کے منہ سے نکل گئی ہے بس انہوں نے اس بات پر عمل کرنا۔ سبحان اللہ، ٹھیک، اور اس کے بعد آپ قرآن کی طرف آتے ہیں کہ قرآن نے جو اشارہ فرمایا ہمیں انعام یافتہ لوگ۔ اب کئی لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں وہ صرف پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں اللہ کے ولی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے ولی موجود ہیں، وہ کم ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو چھپائے، نہ کہ ظاہر کرے۔ تو ہم سب کو جو ہے وہ اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ ایک فرمان ہے کہ جو شخص اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو وہ ایک صحبت اس کی 1000 بری محفلوں کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ، اور فرمایا کہ کوئی محفل ایسی ہے جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، وہ محفل شیطانی محفل ہے۔ اللہ اس طرح کی 1000 محفلوں کا کفارہ ایک اللہ کے ولی کی صحبت۔ سبحان اللہ، اور اللہ کے ولی کرتے کیا ہے یا پیر کرتا کیا ہے؟ وہ پیر بخشش نہیں کرواتا، پیر ایسا رستہ عطا فرما دیتا ہے، آپ کو ایسا بنا دیتا ہے کہ آپ اس بخشش کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور اس بخشش کے راستے پر چل کے ہی آپ کا آخری سفر ہوتا ہے اور آپ کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کام تو سارے کرتے ہیں، کئی لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری روح نمازیں نہیں ہوتی۔ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ ہمارے قلب سے نیچے نہیں اترتے۔ کیونکہ ہمارا دل اللہ کی طرف نہیں لگتا۔ اور دل اللہ کی طرف کس طرح لگتا ہے؟ دل اللہ کی طرف لگتا ہے ایک ولی کے نظر پڑنے پر۔ فرمایا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ سبحان اللہ، کہ جو اللہ کے ولی کی ایک نگاہ پڑ جاتی ہے نا بندے کے اوپر تو بندہ بدل جاتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں۔ اب اکثر لوگ ادھر مسجد میں مجھے جانتے ہیں، میں اتنا سا چھوٹا سا تھا تو میں اس مسجد میں آتا ہوتا تھا۔ تو 1.5 سال پہلے کی بات ہے، میں بالکل دنیا دار ہوتا تھا۔ دنیا داری سے مراد ہے کہ میں گناہوں میں، دنیا داری ہم اس کو نہیں کہتے کہ آپ کاروبار کرتے ہیں تو یہ دنیا داری۔ کاروبار کرنا چاہیے، اس میں بھی آپ اللہ نے ثواب رکھا ہے، حلال چیزیں کمانا چاہیے۔ تو یہ میرا بھائی ہے، ہم نے بھی یونیورسٹی کی تعلیم لی اور ہمارے بھی معاملات اسی طرح تھے کہ جیسے ایک عام نوجوان کے ہوتے ہیں اور اس طرح کے سارے معاملات تھے۔ لیکن جب اللہ کے ولی کی نظر پڑی تو اب آپ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم نے اپنے سروں پہ امامہ شریف سجایا، سبحان اللہ، چہرے پہ داڑھی سجائی ہوئی۔ سبحان اللہ، یہ ہم نے کچھ اتنی محنت نہیں کی اپنے اوپر، صرف ایک اللہ کے ولی کی نظر پڑی، ہمارے ولی خود بخود بدل گئے۔ تو میرے دوستو، ہم اپنے آپ کو عاشق بھی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا بھی کہتے ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں۔ لیکن محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے، محبت کا تقاضا یہ، محبت دعوے کا نام نہیں ہے، محبت دعوے کا نام نہیں ہے۔ محبت تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے محبوب کی صلی اللہ ساری اداؤں کو ادا کریں، سبحان اللہ، اپنے محبوب صلی اللہ کی علیہ ساری اداؤں کو ادا کریں، بے شک، اس کا نام ہے محبت۔ اور جو اس رستے پہ چل دیتا ہے
جو شخص شریعت کا علم حاصل کر لیتا ہے اللہ کے ولی کے پاس سے اور طریقت کے علم حاصل کر لیتا ہے اسی کو اللہ ملتا ہے۔ تو آج کی جو گفتگو کا نچوڑ یہی تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کریں کہ کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھیں، کیونکہ جس طرح خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے نا، اسی طرح جب ہم کسی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں نا تو صحبت میں بیٹھنے سے جو بندہ عمل کرتا ہے اس کا عمل ہمارے اندر آ جاتا ہے، ہمیں پھر محنتیں نہیں کرنی پڑتی، ہمیں پھر وہ نفل نہیں پڑھنے پڑتے، ہمیں پھر دوسرے لوگوں کے پاس نہیں جانا پڑتا کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتائے ہم بدل جائیں، پھر ہمیں یہ نہیں کہنا پڑتا کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دے کہ میرا فلاں گناہ چھوٹ جائے، میرا فلاں گناہ چھوٹ جائے۔ جب ایک نگاہ پڑتی ہے نا، ایک بری نگاہ ہوتی ہے، بری نگاہ تو سب لوگوں کو پتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کی بری نظر لگ گئی ہے مجھے اور میرا بیڑا گرک ہو گیا، میرا فلاں کام خراب ہو گیا، اس نے مجھے اس طرح دیکھا تھا۔ جس طرح بری نظر ہوتی ہے اسی طرح اللہ کے ولی کی اچھی نظر، سبحان اللہ، بری نظر کی تاثیر تھوڑی ہوتی ہے لیکن وہ کام سارے خراب کر دیتے ہیں۔ بے شک یہ اچھی نظر کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ جب وہ بندے کے اوپر پڑتی ہے نا تو بندے کا دل کرتا ہے اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، بے شک وہ اس کی سوچ اور کہیں نہیں جاتی، وہ پھر کہتا ہے کہ میں یہ فلاں کام کرنے لگا ہوں، کیا یہ اللہ کو محبوب ہوگا کہ نہیں، سبحان میں اللہ، یہ فلاں گناہ کرنے لگا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، بے شک یہ بات میں کرنے لگا ہوں کہیں یہ شیطان کی طرف سے تو نہیں ہے، وہ اس کو ایک فکر لاگو ہو جاتی ہے اور اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ضرورت ہے تو اللہ کے ولی کی نیک صحبت میں بیٹھنے کی۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو ہم آج ارادہ کریں کہ آج ہم جو اللہ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں وقف کی ہوئی ہے، اپنا جان مال سب کچھ وقف کیا ہوا ہے، ہم ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں انشاءاللہ، وما علینا الا البلاغ۔ ہاں۔